सैकड़ों बरस हुए। एक नौजवान बादशाह के दिल में एक नहायत अनोखा ख्याल आया। आए दिन की जंग व जदल को ख़त्म करने के लिए इसने अपनी फ़ौज के तमाम सिपाहियों को छुट्टी दे दी और इनसे कहा कि तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ और खेती बाड़ी करो। चुनाचा तमाम सिपाही अपने अपने गांव रवाना हो गए, लेकिन एक सिपाही ऐसा था जिसका ना तो कोई रिश्तेदार था और ना खेत व खलियान। लिहाजा वो सोचने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ बहादुरी के चंद तमगे हैं और खाली जेब। मगर ये सिपाही था बड़ा जड़ी और बहादुर। चुनाचा वो अपनी किस्मत पर भरोसा करके चल पड़ा। रास्ते में बहुत से जंगल और पहाड़ मिले, लेकिन ये अपनी धुन में मगन गाता हुआ आगे बढ़ता गया। वो तरह तरह के ख्वाब व ख्यालों में मुब्तला हो रहा था। कभी वो तसव्वुर करता कि इसने बादशाह के दुश्मनों को मगलूब कर लिया है, और ये फिर तसव्वुर करता कि बादशाह बज़ाते खुद इसका शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन इस ख्वाब ख्याली के बावजूद भी काम की ज़रूरत होती वो फ़ौरन दौड़ पड़ता। एक जगह पर एक भेड़िया बकरी के एक बच्चे को पकड़ने के लिए झपटा तो सिपाही फ़ौरन खांस पड़ा और बकरी के बच्चे को तेज़ी से अपनी गोद में उठा लिया। भेड़िया भाग गया। बकरी का बच्चा जिस किसान का था वो भी दौड़ता हुआ आ पहुंचा और सिपाही का शुक्रिया अदा करने लगा। इस तरह एक घोड़ा लगाम तड़ा कर भाग खड़ा हुआ। हर तरफ भगदड़ मच गई। सिपाही ने तेज़ी से दौड़कर घोड़े को पकड़ लिया और इस दिलेरी को देखकर हर शख्स सिपाही की तारीफ करने लगा। एक रोज़ सिपाही ने देखा कि एक नहायत बूढ़ा आदमी एक बड़ी भारी गठरी उठाए चला जा रहा था, मगर गठरी इतनी भारी थी कि बूढ़ा दोहरा हुआ जा रहा था। सिपाही ने लपक कर बूढ़े से कहा, लाइए बड़े मियाँ, मैं आपका ये सामान उठा दूँ, मेरे बाजू आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। ये कहकर सिपाही ने गठरी उठा ली और बूढ़े को बाजार तक पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचकर बूढ़ा बोला, बरखुदार, मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे तो हैं नहीं, जब सामान बेचूंगा तब कहीं पैसे मिलेंगे। इस पर सिपाही बोला, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, यही क्या कम है कि मैं आपके काम आ सका। ये जवाब सुनकर बूढ़ा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बहरहाल मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। ये कहकर इसने अपनी गठरी में एक जोड़ा जूते निकाले और सिपाही को देते हुए कहा, इन जूतों में एक ख़ास सिफ़त है, मैं तुमको बताता हूँ कि इन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिपाही ने जूते लिए। फिर बूढ़े ने सिपाही के कान में कुछ कह दिया। इसके बाद सिपाही वहाँ से रवाना हो गया। थोड़ी देर में वो एक जंगल में घुस गया। जंगल में एक दरख्त के पास इसे एक शिकारी बैठा दिखाई दिया। सिपाही ने शिकारी को सलाम किया और कहा, क्या तुम भी मेरी तरह के कोई सिपाही हो जो अपनी किस्मत आजमाई के लिए आ निकले हो। इस पर शिकारी बोला, तुमने जो कहा वो किसी हद तक सही है, आओ मेरे पास बैठो और अपने बारे में बताओ। चुनाचा सिपाही और शिकारी बड़ी देर तक बातें करते रहे। सिपाही ने इस अरसे में खूब हंसी मजाक भी किया। फिर सिपाही बोला, भाई मुझे तो बहुत बड़ी भूख लगी है, तुम किधर जा रहे हो। शिकारी ने कहा, क्या बताऊं, मैं तो इस जंगल में रास्ता ही भूल गया हूँ। ये सुनकर सिपाही बोला, फिर तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाना तलाश करेंगे। चुनाचा दोनों आगे बढ़े। जंगल इतना बड़ा था कि ख़त्म ही ना होता था। इतने में शाम हो गई। शिकारी बोला, अब तो रात बिस्तर करने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। इस पर सिपाही ने कहा, काश कहीं खाना मिल जाए। दोनों आगे बढ़ते चले गए। इतने में अचानक इन्हें बहुत दूर रोशनी दिखाई दी। सिपाही बोला, भाई शिकारी, जल्दी चलो, खाने के ख्याल ही से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लिहाजा ये दोनों इस रोशनी की तरफ रवाना हुए। आखिर ये एक मकान के पास पहुंच गए। सिपाही ने बड़े ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे से झांक कर पूछा, क्या चाहते हो। सिपाही बोला, बड़ी भी, हमको अंदर आने दो, हमें बड़े ज़ोर की भूख लगी है और रात बसर करने के लिए ज़रा सी जगह भी दे दो। ये सुनकर बुढ़िया चलाई, भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, ये डाकुओं का अड्डा है। इस पर सिपाही बोला, बड़ी भी, अगर डाकुओं ने नहीं मारा तो भूख से मर जाऊंगा, वह बात वही होगी, मैं आ रहा हूँ।
شکاری نے سپاہی کو روکنا چاہا مگر سپاہی نہ مانا، کہنے لگا یار گھبراؤ نہیں، میں اپنی اور تمہاری دونوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ ادھر بڑھیا کو ان دونوں مسافروں پر ترس آ گیا، چنانچہ اس نے انہیں آنے دیا، مگر اس نے کہا تم دونوں جلدی سے چولہے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب ڈاکو آ کر چلے جائیں گے تب میں تم کو کھانے پینے کو دے دوں گی۔ لہٰذا یہ دونوں چولہے کے پیچھے چھپ گئے۔ شکاری بولا ارے یہاں تو بڑی گرمی ہے۔ اس پر سپاہی بولا مجھے تو گرمی کی پرواہ نہیں، ہاں بھوک نے میرا دیوالیہ نکال رکھا ہے۔ اتنے میں بڑھیا آ کر بولی چپ ہو جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں، خبردار اگر جان عزیز ہے تو ذرا بھی آواز نہ نکالنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ بڑھیا یہ کہتے ہوئے دھڑام سے دروازہ کھلا اور بہت سے آدمیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے۔ ڈاکوؤں نے بڑھیا سے کھانا مانگا۔ جب تک بڑھیا کھانا لائے اس وقت ڈاکوؤں نے گانے اور چیخنے چلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اتنے میں بڑھیا کھانا لے آئی اور ڈاکو کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر سپاہیوں کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ چپکے سے شکاری سے بولا یار میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو باہر نکلتا ہوں۔ اس پر شکاری بولا ایسا غضب نہ کرنا، ہم دونوں کی جان چلی جائے گی۔ شکاری نے سپاہی کو روکنے کی بہتری کوشش کی مگر اتنے میں سپاہی کو اس زور کی چھینک آئی کہ وہ ضبط نہ کر سکا۔ چھینک کی آواز سن کر ڈاکوؤں کے کان کھڑے ہو گئے، سب چلانے لگے یہ کون ہے، پکڑ لو، جانے نہ پائے، جاسوس ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سپاہی اور شکاری دونوں کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی ایک آنکھ پر کالی پٹی چڑھی تھی، اس کی صورت بڑی ہولناک تھی۔ وہ بڑے غصے میں چلایا اچھا تم جاسوسی کر رہے تھے، جانتے ہو ہم جاسوس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کر سپاہی بولا پہلے ہم کو کچھ کھانے کو دے دو، اس کے بعد جو چیز چاہے کرنا، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ غیر متوقع جواب پا کر برا متاثر ہوا، کہنے لگا سپاہی تمہاری ہمت کی میں داد دیتا ہوں۔ پھر اس نے حکم دیا ان دونوں کو کھانا دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی اور شکاری دونوں کھانا کھانے لگے۔ سپاہی نے تو خوشی کو ڈٹ کر کھایا مگر شکاری پریشانی کی وجہ سے نہ کھا سکا۔ جب سپاہی کھا چکا تو ڈاکوؤں کا سردار بولا بس اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سپاہی کی طرف جھپٹا اور دوسرے ڈاکو بھی لپکے۔ سپاہی نے یہ جو دیکھا تو وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں جوتوں کی ایڑیوں کو رگڑنے لگا اور اس کے ساتھ بولا الٹا جوتا سیدھا پاؤں۔ یہ الفاظ سپاہی کو اس بوڑھے نے سکھائے تھے جس کی گٹھری سپاہی نے اٹھا دی تھی اور جس کے سینے میں سپاہی نے بوڑھے کو ایک اور جوتے کا دیا تھا۔ چنانچہ سپاہی کے منہ سے ان الفاظ کو نکلتا تھا کہ تمام ڈاکو جس جگہ تھے وہیں ساکت ہو گئے، ان کے پیر زمین میں چپک گئے، معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ شکاری نے حیران ہو کر سپاہی سے پوچھا ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ سپاہی بولا میں نے ان کو طلسم میں جکڑ دیا ہے۔ شکاری پوچھا یہ لوگ کب تک اس حالت میں رہیں گے؟ سپاہی نے کہا جب تک میں انہیں آزاد نہ کر دوں۔ شکاری بولا بھائی سپاہی تم نے تو واقعی کمال کر دیا، چلو اب یہاں سے بھاگ چلیں۔ یہ سن کر سپاہی ہنس کر بولا جلدی کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، آؤ اچھی طرح کھا پی لو۔ چنانچہ بڑھیا خوب گرما گرم کھانا لے آئی اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ پھر سپاہی بولا اب چلو۔ دونوں پھر روانہ ہو گئے۔ شکاری نے پوچھا اب کہاں چل رہے ہیں؟ سپاہی نے کہا اب کسی قریب شہر چلتے ہیں، وہاں خوب تگڑے تگڑے آدمیوں کو لے آئیں گے تاکہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں۔ جب یہ لوگ شہر پہنچ گئے تو شکاری تو ایک جگہ پر رک کر انتظار کرنے لگا اور سپاہی نے جا کر اپنے پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر یہ سب لوگ ڈاکوؤں کے مکان پر پہنچ گئے۔ ڈاکو کو بھی اس حالت میں ساکت تھے۔ سپاہی کے ساتھیوں نے کہا چلو ان کو رسیوں سے باندھ لیں، دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ پہلے کچھ کھا پی تو لو۔ سپاہی نے کہا لہٰذا سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب سب خوب کھا پی چکے تھے تو سپاہی نے آدمیوں سے کہا اب تم لوگ ہوشیار رہنا، میں جیسے ہی وہ الفاظ ادا کروں گا یہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور ڈاکو آزاد ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب سب لوگ تیار ہو گئے
تو سپاہی نے ریڑیاں رگڑ کر کہا، الٹا جودا سیدھا پاؤں۔ اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ تمام ڈاکو گویا دوبارہ زندہ ہوئے۔ ڈاکو نے لڑنا چاہا مگر سپاہی کے ساتھیوں نے انہیں نرغے میں لے لیا اور سب کی مشقیں کس لیں۔ پھر تمام ڈاکوؤں کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر شہر روانہ ہو گئے تاکہ ڈاکوؤں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ سپاہی اور شکاری گاڑی کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ جب یہ دونوں شہر پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہر کے لوگ ہار پھول اور جھنڈے لیے استقبال کو موجود ہیں۔ پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا کہ آج بادشاہ سلامت شہر کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں۔ سپاہی سوچنے لگا، چلو اب بادشاہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ تمام لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ ہر طرف بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ سپاہی حیران تھا کہ بادشاہ ہے کہاں، آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھا، مگر بادشاہ سلامت ہے کہاں؟ یہ سن کر شکاری نے اپنے شکاریوں والا سبز لباس اتار کر ایک طرف ڈال دیا۔ پہلی بار سپاہی کے علم میں یہ بات آ گئی کہ دراصل وہ شکاری ہی ملک کا بادشاہ تھا۔ اس نے سپاہی کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے باتیں کی۔ بادشاہ بولا، اس کی فکر نہ کرو، مجھے تمہاری صحبت میں بڑا لطف حاصل ہوا۔ تم بہادر بھی ہو اور خوش مزاج بھی۔ اب تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے۔ تم ہمارے حفاظتی دستے کے کپتان ہوگے اور ہمیشہ میری اور میری رعایا کی حفاظت کرو گے۔ سپاہی بولا، جہاں پناہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ سپاہی کو شاہی حفاظت دستے کا کپتان بنا دیا گیا۔ بادشاہ جہاں بھی ہوتا، سپاہی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ بادشاہ کو اس پر پورا اعتماد تھا اور رعایا بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ڈاکو اور گنڈے اس کے نام سے ایسے بھاگتے تھے کہ جیسے شیطان لاہور سے۔